السلام علیکم، کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ٹھاک جی، آپ سنائیں کیا چل رہا ہے؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ. چلیے تو یہ اے پی وائی کا میرے خیال سے سیکنڈ پوڈ کاسٹ ہے. لاسٹ ایک دفعہ آپ نے کیا تھا کس کے ساتھ. تو بیسیکلی اس کو جو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ آج سے ریلیٹڈ، جو آج سے سب کچھ چل رہا ہے حقیقی آزادی سے ریلیٹڈ، اور جو بیسیکلی انقلاب پاکستان میں ریولیوشن آ رہا ہے، تو اس سے ریلیٹڈ ہم لوگ ڈفرینٹ سب ٹاپک سے بات کریں گے. تو اسٹارٹنگ آف ہم حقیقی آزادی موومنٹ سیلف، ٹھیک ہے. تو بلا میرے دماغ میں کافی ٹائم سے ایک چیز چل رہی تھی جب سے یہ اسٹارٹ ہوا ہے، جس پہ ہم بات مطلب اتنا فوکس نہیں کیا. جب سے یہ اسٹارٹ ہوا ہے ایک دم سے ٹھیک ہے، عوام قوم بیدار ہوئی ہے، ٹھیک ہے، بیور ہوئی ہے، اور اس طرح سے بہت زیادہ اویئرنیس پھیلی ہے، ٹھیک ہے، اور جو کہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا اتنے بڑے ایکسٹینٹ پہ. لیکن کوئی یہ سوچے کہ یہ جس موومنٹ کے لیے ہم سب آج کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے لیے ہم فائٹ کر رہے ہیں، بیسیکلی حقیقی آزادی ہمارے پاس آج کا یہ ایشو نہیں ہے. ایسا نہیں ہوا کہ سامراج کا کوئی ایسا یہ ایک دم سے امپیکٹ تھا جس کی وجہ سے سب لوگ کھڑے ہو گئے کہ یار ہماری حقیقی ذات کی بات آ گئی ہے. ہماری جو حقیقی ذات کی بات جو ہے وہ میرے خیال سے ڈیکیڈز پہلے، پتہ نہیں کتنے زمانے سے ہمارے پاس حقیقی طور پہ آزاد نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب سارے میرے خیال سے ایک ایسا ایونٹ ہوا ہے جس سے یار سب کو ایک طرح سے ہوتا ہے نا کہ وہ ایک احساس جو کہ ایک طرح سے مر گیا تھا لوگوں میں، وہ جا گیا پھر سے کہ یار there is something very very wrong، ٹھیک ہے، ہمارے کنٹری کے ساتھ جو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. we are not operating according to the way we want to operate، ٹھیک ہے. ایک شخص آیا، ٹھیک ہے، اس نے اپنی فورن انڈیپینڈنٹ جو اس کی پالیسی تھی اس کو آزاد رکھنے کی کوشش کی، ٹھیک ہے. اس کے نتیجے میں جو شخص نے بھگتا ہے، اور بھی کافی سارے فیکٹرز تھے، ٹھیک ہے. اس سے صاف پروف ہوتا ہے کہ یار جو ہمارے ویژنری لیڈر تھا، جس طرح سے جو ویژن تھا، ٹھیک ہے، اور جس طرح سے پاکستان کو جس طرح کے دیکھتے تھے، ہم اس چیز کو بالکل بھی اچیو ہی نہیں کر پائے. کیا فائدہ ایسی آزادی کا جبکہ آپ اپنی مرضی کے مطابق نہ اپنی فورن پالیسی بنا سکتے ہو، نہ اس کے مطابق چل سکتے ہو. اگر چلنے کی کوشش کرو تو آپ کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے گا، اور ایز اے نیشن آپ کو رسپانس کیا ہوگا کہ آپ اس پروپیگنڈا کے اس میں آپ وکٹمائز ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے. آپ اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اس میں یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بلیسنگ ہے بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک اپرچونیٹی، ایک چانس ہے، ٹھیک ہے، کہ اس نے آپ کو موقع دیا کہ سب کچھ پھر سے دوبارہ ریوائز کرنے کا، جو آپ نے پچھلے 75 ایئرس میں جو ہم نے برباد کیا اس کو دوبارہ سے کرنے کا. تو میں اس کو اس وجہ سے دیکھتا ہوں. تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ میری رائے اس بارے میں اٹ از ناٹ ویری مچ ڈفرنٹ. اس میں یہی چیز ہے آتی کہ ہمارے ہاں اپیرنٹلی واٹ ہیپن واز کہ ہماری عوام کو بہت دہائیوں سے آپ کہیں کہ جو اصل حقیقت تھی اس سے دور رکھا گیا. ہم جب آزاد ہوئے تھے، جب ہمارے آباء و اجداد نے 1947 میں جب آزادی لی تھی، وہ آزادی ان ٹرمز آف فزیکل تھی. آپ کی مینٹل آزادی اس وقت بھی باہر نہیں آئی تھی. وی ور اسٹل، خان صاحب نے جو ایک ٹرم یوز کیا تھا نیو کولونیلزم، ہم اس سے باہر نہیں آئے تھے، ٹھیک ہے. ہم ابھی بھی اسی مائنڈ سیٹ میں تھے کہ انگریز ہم سے بہت اوپر ہے. ہمارا لباس جب تک مغربی نہیں ہوگا وی ول اسٹل بی ڈپرائیوڈ آف دا فیکٹ کہ یار ہم سپیریئر ہیں، ٹھیک ہے، ہم غریب ہیں، اور چونکہ ہم لوگ غریب ہیں ہم بیکورڈ ہیں، ٹھیک ہے. اس کو اگر ہم ان اے سینس دیکھیں کہ بھائی ہم لوگ غریب تھے، ہم مغربی لباس نہیں پہنتے تھے، یہ انفیریورٹی کمپلیکس ہمارے ہاں دہائیوں سے ہے. ہمیں جی لگتا ہے کہ چونکہ وہ طاقتور ہے، چونکہ اس کے پاس ملٹری کیپیسٹی ہے، چونکہ اس کے پاس اکنامک کیپیسٹی ہے، ہمیں جی اس کے تھلے لگنا ہوگا. ہم نے آج تک کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ یار اگر ہم نے ترقی کرنی ہے ہم نے ان کے ساتھ لیول ٹو لیول آنا ہے، ہم نے ان کے ساتھ کوآپریشن کرنا ہے، اس کے بعد ہی کچھ ہوگا ہمارے لیے. نیو کولونیلزم کی اگر میں بات کروں آپ کے سامنے، لک ایٹ فلپین. اب فلپین اتنے عرصے تک اٹ واز دی کالونی آف یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ. ورلڈ وار ٹو کے بعد اٹ واز اسٹل اے کالونی آف یو ایس اے. اس کے بعد وہ آزاد ہوا، فرڈیننڈ مارکوس آیا، مارکوس نے اپنا 20 سال تک نا اچھا خاصا وہاں پر ہولڈ رکھا تھا. اس کے بعد ابھی ریسنٹلی جو ان کا ایک جو صدر ابھی نہیں ہے ان کا، رابرٹ ڈوٹیرٹے، اس بندے نے آ کر ایک جو فلپینو جو ایک آپ کی ایک ہیریٹیج تھی اس کو واپس لایا. اس نے کہا وی آر
free of all the colonial mindset. امریکہ کے ساتھ even though Philippines has one of the highest US rating for like pro US rating, اس کے باوجود Duterte came up and was like کہ اگر آپ لوگ ہمیں ہیلپ نہیں کریں گے we will go for Russia, we will go for China, we will go for somewhere else. ٹھیک ہے, یعنی کہ they have moved up from that. ہمارے ساتھ ہی ہاں یار فلپین کا میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں. فلپین has gone through the same issues that we have. They had terrorism, they had corruption, they had this militancy, they had political instability for a long time. ان کے یہاں بھی مارشل لا لگ چکا ہے, ان کے یہاں بھی ظلم ہوتا رہا ہے, ان کے یہاں بھی بہت لائک ان کا اور ہمارا سیم ایشو ہے. اور ایون اگر آپ جی ڈی پی بھی دیکھیں تو اٹ از اوپر نیچے کا کوئی آپ کا فرق آ رہا ہے اس کے اندر. What they achieved was that they freed themselves from the mindset. Look at South Korea. South Korea is known as the one of the major countries that is under the umbrella of USA. اس کے باوجود اگر USA کو آنکھیں دکھانے پر آئے تو وہ دکھا سکتے ہیں اس کو. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ کوریا کو پتا ہے کہ یارا US کو ٹیمپٹ کرتا کیا ہے, اور اس نے بجائے یہ کہ جی ہم یوں جائیں کہ ہاں جی السلام علیکم, وہ کہتے ہیں السلام علیکم. آپ برابری کے لیول پر آ کر بات کریں. پاکستان میں وہ جو برابری کا جو لیول ہے نا وہ آیا 70 سال کے بعد. اب جا کے جب خان صاحب نے ان سے کہا کہ دیکھیے ہم آپ کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں لیکن ہم آپ کی ڈکٹیشنز نہیں لیں گے, اور میرے خیال سے اٹ از ون آف دی بگیسٹ ایگزامپل کہ آپ نے let alone کہ آپ پولیٹیکل لیڈر ہیں یا پھر ملٹری لیڈر ہیں, you had the guts. آپ پولیٹکس میں ہو کر اتنا بڑا رسک کبھی بھی نہیں لیتے جہاں پر آپ کو پتا ہو کہ یار میری حکومت جا سکتی ہے. اینڈ خان made it very clear since day one کہ میری حکومت جاتی ہے تو جائے, یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارے ہاں جو اس پورا نظام ہے حقیقی آزادی کا, that is not on the fact کہ جی ہم آپ سے آزاد ہیں, ہم آپ کو منہ بھی نہیں لگائیں گے. That is on the basis کہ ہم آزاد ہیں اور ہم آپ سے جس طریقے سے انٹریکشن کریں گے that will be based on our interest, not on your interest. ٹھیک ہے, آپ جی ہمیں چاہتے ہیں جس میں آپ کہہ لو کہ جیسے عمران خان نے کہا کہ we are partners at peace اور وار میں ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو ہم سب کے ساتھ جو ہے اچھے تعلقات بنانے چاہتے ہیں. ناٹ لائک کہ وہ اینٹی امریکن ہے کچھ ہے, بار بار کہہ چکا ہے. بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن پالیسیز جو ہیں اس سے ضرور اختلاف ہے کہ جس طرح سے اس نے کیا ہے اور ہمارے پر ویسٹرن مسلط کیا گیا دوبارہ سے. اب اسی اگر آپ دیکھو ہم بچوں کی ایگزامپل لے لیتے ہیں جس میں اس کے پہلے کی بہت ٹرائی کی تھی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی. ٹھیک ہے, اس دوران بھی اس نے اس کے لیے کانسیکوینسز فیس کیے تھے. ٹھیک ہے, اس کے خلاف جس طرح سے سارا پروپیگنڈا پلان کیا گیا, اور اس کے بعد اپ کمنگ ایئرز میں جب وہ پرائم منسٹر بنا جس وقت پھر اس کے خلاف سارا کیس بنایا گیا. ہم سب جانتے ہیں کہ سچ کیا ہے اس کے بارے میں, اور ساری جو ہیئرنگز ہوئی تھی ان میں کیا کیا اثر ہوا تھا اور کہاں سے وہ بیسکلی وہ فنڈ کہاں سے ہو رہا تھا. ٹھیک ہے, تو لیکن جو سب سے بڑا ایک عمران خان کو ایک بینیفٹ ملا نا اس چیز کا وہ یہ ہے کہ تو جو فالوئنگ تھی وہ بہت بڑی تھی. ٹھیک ہے, 70s کی بات ہے, لیکن اس ٹائم پہ جو آپ کے آؤٹ لیٹس تھے, آپ میڈیا آؤٹ لیٹس کہہ لو, اوور آل کہہ لو, سوشل میڈیا تو آبویسلی بالکل بھی نہیں تھا. میڈیا آؤٹ لیٹس میں کیا تھا, آپ کے پاس 2 یا 3 آپ کے پاس چینلز ہوا کرتے تھے, نیوز چینلز, اور ان چینلز پہ بھی آبویسلی وہ اس طرح سے جیسے گورنمنٹ آتی تھی. ٹھیک ہے, وہ ہم کے پاس کوئی پلیٹ فارم ہی جا کے کچھ کر سکتے. ٹھیک ہے, عمران خان کے پاس جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ رہا ہے کہ سوشل میڈیا, جس طرح پی ٹی آئی نے کیش کیا ہے سوشل میڈیا پاور کو since the last 10 years, ٹھیک ہے, وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. اس کے آس پاس پی ایم ایل این ہو گیا, پی 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 ہو گیا, کوئی بھٹکتا بھی نہیں. ٹھیک ہے, اس سب کو سامنے رکھتے ہوئے اب کیا ہے کہ obviously ہم سب جانتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف کس طرح سب پلاننگ کی گئی ہے اور پروپیگنڈاز کیے گئے ہیں, مارنے کی بھی سازش ہوئی ہے, سب کچھ ہوا ہے, اور وہ بہت اسمارٹلی پلے کر دیا گیا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے, لیکن جس طرح سے عوام کا پریشر بنا نا, کیونکہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو, کبھی بھی چینج آپ کے انسٹیٹیوشنز اس طرح سے لاتے جب تک آپ کی عوام جو ہے نا وہ یونائٹیڈ ہو کے کاز کے لیے نہ کر رہی ہو. ٹھیک ہے, مستقل کنٹینیوس ایفرٹس نہ کر رہی ہو. ٹھیک ہے, پچھلے 1 مہینے میں جس طرح سے پروٹیسٹ کنڈکٹ کیے گئے ہیں اور جس طرح سے اویئرنیس پھیلی ہے, انہوں نے جو کچھ انہوں نے کوشا کھانا ہے کھانے کی کوشش کی. ٹھیک ہے,
رہ گئے ان سے, اب لوگوں نے اس کو سیریسلی نہیں لیا. ان کو حالانکہ اتنی مطلب اچھا لگتا ہے دیکھ کے کہ ہر بچے کو پتہ کیا اس کی ریئلٹی کیا ہے. 50% عمران خان نے اس کو پے کر دیا تھا, وہ ساری کہانی ہے اس کی, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھو کر سکتے ہو وہ ساری بات پتہ سکتے, ٹھیک ہے. تو پولیٹیکل اویئرنیس اتنی پھیل گئی اور پولیٹیکل نالج, ٹھیک ہے, گراس روٹ لیول سے لے کے کامن باتیں بچے کو پتہ ہے, ٹھیک ہے. تو آپ ان کو بیوقوف نہیں بنا سکتے, ٹھیک ہے. آپ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس کو بھی وہ کر کے آپ کسی کو بھی نہیں بنا سکتے, ٹھیک ہے. آپ کے اوپر پریشر اس طرح کا ڈائریکٹ کیا گیا کہ اب جنہوں نے بھی سب کروایا ہے دے آر ریگریٹنگ اٹ, ٹھیک ہے. وہ سوچ رہے کہ یار ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے بہت بڑے پیمانے پہ, ٹھیک ہے. اکانومی جس سے ڈی اسٹیبلائز ہو رہی ہے, دن ب دن اسٹیبلائز ہو رہی ہے, سب کو پتا کیا ہو رہا ہے. روز ایک میں بچے سے بھی پوچھ رہا کہ یار ڈالر کا ریٹ کہاں جا رہا ہے, وہ بتائے گا آپ کو, ٹھیک ہے. روپے کی ویلیو گر رہی ہے, وہ بتائے گا, اس کو پتہ ہے. آپ کسی سے اب آپ چھپ نہیں سکتے, ٹھیک ہے. سب کے سامنے سب چیزیں کھل آیا ہے. تو اس میں یہ اتنا بڑا ایک چیز ہے عمران خان کے پاس, اتنا بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ مطلب اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا. اس میں ایک اور چیز ہے, وہ یہی ہے کہ آپ کے بیسیکلی ایک بہت ہائی لیول کی مس کیلکولیشن ہوئی ہے, ٹھیک ہے. یہ میرا ایک بہت بڑا, یہ آپ بات میں کہتا ہوں اللہ کرے کہ میں جو آج یہ بات بول لے رہا ہوں یہ 50 سال بھی رہے. ہم جب پالیٹکس کی بات کرتے ہیں نا, وی یوزلی لیو آؤٹ اسلام فرام اٹ, ٹھیک ہے. یہاں پر بات آتی ہے امر بالمعروف و نہی المنکر, ٹھیک ہے. آپ نے جی اس وقت یہ ٹرم اٹھایا اینڈ دس ٹرم واز ویری امپورٹنٹ, ٹھیک ہے. دس ٹرم واز سو امپورٹنٹ کہ آپ نے اس پر بجائے یہ کہ آپ اس کو سیریس لیں, آپ اس کی تشہیر کریں, آپ نے جی اس پر مذاق بنایا, ٹھیک ہے. عمران خان نے اس وقت majority of the people of Pakistan have not heard about this ayat, ٹھیک ہے. امر بالمعروف و نہی المنکر, we have never heard of it. مجھے خود قرآن میں مینشن ہے کہنے کو میں نے قرآن, میرے لیے یہ بہت شرم کی بات تھی کہ میں نے قرآن 2 مرتبہ پڑھا ہوا ہے, لیکن مجھے یہ آیت یاد تھی نہیں کہ یہ ہے وہاں پر, ٹھیک ہے. اس نے جب یہ لکھا 95% of the population got familiar with it کہ یار اچھا یہ ایک آیت ہے اور اس کا جو آپ کی ایک جو ٹرانسلیشن ہے that is very simple, ٹھیک ہے. right and wrong, اور آپ ساتھ دیں ایگزیکٹلی. اب اس میں ایشو آتا ہے کیا, اس میں ایشو آتا یہی ہے کہ جب عمران خان نے یہ بات کی تھی he made it very clear کہ یار there is a good and there is a bad. گڈ از کہ بھائی جان آپ اپنے ملک کے لیے کھڑے ہو, آپ اپنے لوگوں کے لیے کھڑے ہو, آپ اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہو, that we shall not be colonized by any other entity ever again, ٹھیک ہے. رونگ یہ ہے جی کہ آپ اپنے لوگوں کے ووٹ لے کر آئے ہو, آپ لوٹے بند کر جی اپنے لیڈر کو بیک سٹیپ وہ کرے. اور سب سے بڑی بات, you are not doing it on your own conscience, you are doing it on the basis کہ بھائی جان کسی دوسرے نے جی آپ کو اپنی ایمبیسی میں بلایا, ایمبیسی میں بلانے کے جی بعد آپ کو اس سے پیسے دیے, آپ سے جی پوچھا کہ what do you think about the latest government. آپ کا clearly it was black and white کہ یار this is right and this is wrong. اس وقت اس نے لیٹر نکال کر پوری دنیا کو, پورے پاکستان کو جی اس نے دکھایا کہ یہ دھمکی آئی ہے مجھے, ٹھیک ہے. بالکل. میں آپ کو ایک چیز پھر سے بتا دوں, عمران خان کی جگہ اگر نواز یا شہباز بھی ہوتا نا اور وہ بولتا ہے کہ بھائی مجھے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے فرام دا فورن پاورز, ہم کھڑے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم اس کو سپورٹ کرتے. دیکھیں گھر کی بات ہوتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر باہر کا بندہ آپ کے بندے کے خلاف, چاہے اچھا ہے یا برا ہے, اگر وہ ایسا کام کرتا ہے, میں I will not allow کہ کوئی میرے ملک کے وزیر اعظم کو آ کر ہٹائے. ہاں اپنے اندر کھانے جو ہیں وہ الگ بات ہے, ٹھیک ہے. اس میں ایک اور بھی ہے پوائنٹ, وہ میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن عمران خان نے بڑا کہا کہ بھائی جان یہ غلط ہو رہا ہے, ساتھ دیں. جو نیوٹرلز تھے, جو لاسٹ بال تھے, جو ڈی جے تھے, جو یو ایس ایمبیسی تھی آپ کی, جو آپ کی پی ڈی ایم تھی, انہوں نے اس پر کان دھرا. انہوں نے جی کہا کہ بھائی جان دیکھو ہمارے حکومت میں پیسہ مل رہا ہے, سپورٹ ہے, سب کچھ ہوگا, ٹھیک ہے. They successfully did it. اب اس میں 2-3 چیزیں آتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ خان وہ
सीसा पिलाई दीवार थी जिसके लिए you had to invest around I think $30 million, 13 to 16 political parties, the neutrals, massive media propaganda. आपने हर तरह से दबाव उसके ऊपर लगाया. That guy survived for good 1 month. He survived that pressure for good 1 month. चले ये तो वो है जो March 7th का है. इस बंदे ने कहा है, जब चूंकि मेरी इससे खुद भी मुलाकात हुई, he quoted 2 dates, अगस्त और नवंबर, अगस्त या अक्टूबर था, इसमें से कोई एक था, यानी कि तब से आपका सीन चल रहा है हुकूमत में. हाँ, पहली बात है जी, सीसा पिलाई दीवार थी, दे हैड टू इन्वेस्ट अ लॉट. दूसरा ये, हुकूमत में ये जब आ गए, अब इनके ऊपर वो मसले आ रहे हैं जिनसे ये लोग भागना या चाहते हैं. ठीक है, अल्लाह ताला ने इसके लिए जो जरिया बनाया था ना, वो यही था कि तुम्हारे खिलाफ लोग हुए हैं ना, अभी हम लोगों को ना दिखाते हैं कि तुम्हारी अहमियत क्या है. महीना हुआ है, अभी हटे हुए, हमारी चीखें उससे निकल रही हैं. ठीक है, अभी सिर्फ महीना हुआ है, लोगों की चीखें निकल रही कि यार ये हम कहां पर आ गए. महीने के जी अंदर आपका डॉलर कहां से कहां आ गया है, स्टॉक मार्केट आपकी फारिग हो चुकी है, आपके पास कोई प्लान है नहीं, कोई मुआशी प्लान नहीं है. आई एम सॉरी, 20 साल बाद या 40 साल बाद भी कोई अगर आकर की कहना कि नहीं यार उसको इन्होंने यही किया था, दे हैव नो मॉनेटरी पॉलिसी फॉर द कंट्री. ये इतना बड़ा, मतलब तो बच्चा भी ऐसी बात ना करे, इमेच्योर. अब मैं नाम लूंगा, लेकिन पहले क्या कहते हैं, डीजे जो है आके, ये लोग पहले दिन आए थे, उस दिन आके कह रहे हैं कि इकोनॉमी के बारे में बात किया था कि थोड़ी स्टेबल हुई है. यार वो पहले दिन आके ऐसा कौन सा जादू की छड़ी उसने घुमाई है जो इकोनॉमी बेहतर होने लगी है. खुदा के बंदे यार, क्या बोल रहे हैं उनका. और अभी जो कल इसके लिए इस बार जो उसमें रिपोर्ट्स आई हैं, जिस तरह से हमारी इकोनॉमी मेरे ख्याल से $383 बिलियन पे जो भी खड़ी है हमारी इकोनॉमी, और वो उसकी एफर्ट्स किसने किए 3.5 साल में, पीटीआई गवर्नमेंट. यहाँ पे कुछ ऐसे मतलब लोग हैं जिनको मतलब उनकी सोच देख के मुझे हंसी आ रही थी, जैसे कि वो बातें कर रहे हैं कि ये रिजल्ट है इनका पीडीएम की हुकूमत का, मतलब जो आए हैं कि इनकी पॉलिसीज की वजह से हमारा जो है इकोनॉमी यहाँ पे फिर जो पहले आए हैं, चला आ रहा है पिछले साल से. देखें, लुकिंग बैक इनटू अमर बिल मारूफ नामे, उसको इसी के साथ कनेक्ट में आपको करके वो मैं दिखाता हूँ. देखें, एक चीज हुई गलत तरीके से, ठीक है, आप नहीं डिनाई कर सकते कि यार इमरान खान इज नॉट अ पॉपुलर लीडर. ही इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर राइट नाउ. ही इज द मोस्ट, इफ नॉट 50%, 40% पॉपुलैरिटी अबव है उसकी. ठीक है, ये पॉसिबल है, नो वन कैन डिनाई इट. आप मीडिया उठाकर देख लें, आप सड़कों को पर जाए, पीटीआई वाले खुलेआम झंडे लेकर जी फिर सकते हैं. नून लीग वाले आए ना यहाँ पर, नून लीग वाले जाए ना वहां लाहौर में, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर, कराची, नहीं है इनके पास. they cannot do it. They cannot do it. Popularity of Imran Khan is at its peak. पहली बात ये. दूसरा ये, इमरान खान इज वन इंडिविजुअल. आपका नून लीग में जी जलसा होता है, पोस्टर पर जी किन किन की होती हैं शक्लें, नवाज होता है, उसी के साथ जी शहबाज होता है, नीचे जी मरियम होती है, उसी के साथ जी हमजा होता है. ठीक है, पीटीआई के जलसे में देर आर ओनली आइदर 2 पीपल या वन पीपल. 2 अगर होते हैं, आपके कायदे आजम होते हैं, साथ आपका इमरान खान होता है, या फिर सिर्फ इमरान खान होता है. ठीक है, यानी कि इट मींस दैट ही इज अ नेशनल सिंबल. इमरान खान इज अ नेशनल सिंबल. आप उसको डिनाई नहीं है कर सकते कि यार नहीं वो आपका नेशनल सिंबल नहीं है. ही इज द ओनली गाय. वो कराची गया, वो बलूचिस्तान जाए, वो केपीके जाए, वो पंजाब जाए, वो कहीं भी जाएगा, वहां पर जलसे उसके बड़े बड़े हो रहे हैं. कल आपने मुल्तान का वो देखे, मुल्तान के स्टेडियम के बाहर तक लोग खड़े हुए थे कि भाई हम लोग एंटर ही नहीं हुए. अटक वाला मुझे अब जी जिस शहर में गया, उस शहर का मैं समझता हूँ कि हर शहर का तारीखी जलसा रहा है, एक के बाद एक तारीखी जलसे हुए हैं आपकी सिटी वाइज. ठीक है ना, कि उस शहर में इससे पहले बड़ा जलसा नहीं हुआ. स्टार्टिंग फ्रॉम कराची से स्टार्ट हुआ था, फिर लाहौर, ठीक है, मूव ऑन करके इस्लामाबाद, फिर मुख्तलिफ पंजाब के साउथर्न पंजाब के शहरों में, केपी के, बलूचिस्तान,
میسو اتنی کراؤڈ بندہ سوچ نہیں سکتا. اور جو ایکچوئل ویڈیوز آتی ہیں جب بعد میں, مطلب آپ کہہ لو کہ جیسے کہ جلسہ کا کی آ جاتی ہے, فل اس کے ویو آ جاتے ہیں, ڈرون شاٹس آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو باہر کا ہوتا ہے, مطلب باہر ایک الگ ہی عوام ہوتی ہے جلسے کے لیے, ٹھیک ہے. مطلب آپ کے پاس میدان چھوڑنے پڑے عمران خان کے, مطلب اس لوگوں کو پورا کرنے کے لیے, اس قدر عوام آ رہی ہے. تو یہ اوپر سے جہاں ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا, جو کہ جڑ تھے لیگ کے, ٹھیک ہے, پنجاب کے شہر, یا پہ آپ کہہ لو کراچی میں جس طرح سے سپورٹ ملے. کراچی میں پچھلے 10 سال میں کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی وہ پارٹی ہے جو ایم کیو ایم کے بعد ایمرج کی ہے, لیکن اتنی ایمرج کر گئی کہ ایم کیو ایم تک نام نشان ختم ہے. جس طرح سے لوگوں نے MQM is gone. MQM is gone. MQM is gone. They have no ground now in Karachi. میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور بیک ٹو دا پوائنٹ, میں بس وہ کمپلیٹ اس کو میں کروں گا. امر بالمعروف میں یہی تھا, آپ غلط طریقے سے آئے ہو, آپ کے ساتھ غلط ہی ہوگا. آپ صحیح طریقے سے آئے تھے, آپ کا یہی ہوگا. اب دیکھیے ان کو جی لگا تھا کہ یار یہ لاڈلا ہے, ٹھیک ہے, لاڈلا تھا, نو ڈاؤٹ. I will not deny the fact کہ عمران خان کے 2018 میں جیتنے میں فوج کا ہاتھ نہیں تھا. فوج کا ہاتھ تھا لیکن اتنا نہیں تھا جتنا آپ کے بھٹو کے پاور میں لانے کے لیے فوج کا ہاتھ تھا, جتنا نواز کو پاور میں لانے کے لیے تھا. عمران خان was very popular even in 2013, ٹھیک ہے. He was way more popular in 2018. Now he is way more popular. He is so popular کہ یہ لوگ آئے تھے ملنے اس سے, ٹھیک ہے, اور بجائے یہ کہ وہ اس کو تھپکی دے, اس نے ان کو تھپکی دی کہ چل جا ٹھیک ہے, ایزی ہو جاؤ. بالکل. اس کے پاس اتنی طاقت ہے. تو پوائنٹ یہی ہے کہ جو غلط بندہ غلط طریقے سے پاور کے اندر آیا اس کے ساتھ غلط ہی ہو رہا ہے, یہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. اور جو بندہ صحیح طریقے سے وہ آیا تھا, جو صحیح انٹینشنز کے ساتھ تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کو اذیت دی, ہی فوٹ, اس کے امتحانات لیے, ہی فوٹ, ٹھیک ہے. اور چونکہ انسان کے نظریے میں اور خدا کے نظریے میں زمین آسمان کا فرق ہے, ہم چیزوں کو ایسے نہیں دیکھتے جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیزائن کیا ہوا ہے. 3.5 سال جی سارے گالیاں دیتے رہے کہ بھائی جان یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, فلانا ہو گیا, ڈمکانا ہو گیا. ابھی جب اس کو ہٹایا ہے, آپ کو مہینہ لگا ہے صرف یہ چیز پروف کرنے میں کہ یار ہم لوگ غلط تھے اس کے ساتھ. یہ لوگ ہیں جن سے چیزیں ہینڈل نہیں ہو رہی. 2 سال میں جی آپ کا جی ڈی پی 5.5 سے اوپر کا رہا. آپ کی جی ڈی پی کہاں سے کہاں پر پہنچے. نو ڈاؤٹ شروع کے سالوں میں ہمارے معاشی حالات بہت خراب تھے, آپ کی انفلیشن ریٹ تھی, لیکن آپ نے جیسے اس کو اوور ٹرن کیا, یو کین ناٹ فائنڈ اٹ ان دا ہسٹری آف پاکستان. تو یہ بات یہ انسانوں کو یاد رکھنی چاہیے کہ جو شخص غلط طریقے سے آئے گا اس کے ساتھ غلط ہو رہا ہے. بہتر ان کے لیے یہی ہے کہ ارلی الیکشنز ہوں. عمران خان ہیز ون with 2/3 majority. 2/3 majority اگر نہیں آتی, let me tell you one thing again, عمران خان will bring hell upon them. کیونکہ it is evident کہ if عمران خان will come into power, it will be more than 2/3. یہ اس نے خود بھی کہا ہے کہ اب میں وہ رسک نہیں لوں گا, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ عمران خان نے بہت بڑا اس نے کنفیس کی اپنی غلطی کہ جو وہ 2/3 میجورٹی کے بغیر آیا 2018 میں, وہ اس کی غلطی تھی. shouldn't have trusted the electable. ٹھیک ہے, ہم بھی جانتے ہیں کہ obviously وہ جہاں سے جو جس کی پود ہوتا ہے وہ اسی کے انٹرسٹ میں آگے جا کے کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ غلطی تھی اس کی, جو اس نے خود بھی باتوں میں کنفیس کیا ہے. اچھا, کمنگ بیک ٹو امر بالمعروف, جس کے بارے سے میں امپورٹنٹ بات کہنا چاہتا ہوں, امر بالمعروف اور والنہی عن المنکر, ٹھیک ہے. اچھا, اس کو جیسے آپ نے کہا نا, میرے لیے بھی شرم کی بات ہے, مطلب ٹرانسلیشن میں تو پڑھتا آ رہا ہوں, لیکن مجھے یہ اس ورڈ میں یاد نہیں تھا کہ اس کا مطلب اس میں کیا ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے پڑھا, پھر مجھے ہوا کہ یار اس کو ہم کافی دفعہ دیکھ چکے ہیں, لیکن اس کی امپورٹنس کو سمجھنا اتنا ضروری ہے کہ ایک جو یہ لائن ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ کی زندگی کا مقصد ڈیفائن کرتی ہے. امر بال, اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ سیم چیزیں ہیں, بڑا ضروری ہے جو میں بات کرنے جا رہا ہوں, ٹھیک ہے, جو لوگ سن رہے ہیں, بہت ضروری ہے اس چیز کے لیے کہ اس چیز کو ڈسٹنگوش کر کے دیکھا جائے. امر بالمعروف, انجوائنگ واٹس گڈ, اور دوسرا کہ والنہی عن المنکر, یہ فوربڈ فرام واٹس ایول, ٹھیک ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک چیز ہے. کیوں, میں بتاتا ہوں آپ کو. ہماری سوسائٹی میں کافی سالوں سے امر بالمعروف ڈسکس ہوتا ہے, والنہی عن المنکر ہٹ چکا ہوا ہے. ڈسکشن سے, امپلیمنٹیشن سے آپ کو یہ چیز کہیں نظر نہیں آ رہی تھی بفور
اس موومنٹ سے پہلے, ٹھیک ہے. امر بالمعروف یعنی کہ حق کے ساتھ کھڑے ہو, جسٹس کے ساتھ کھڑے ہو, ٹھیک ہے. لوگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اچھی بات کرتے ہیں, جو حق کے ساتھ کھڑا ہو اس کے ساتھ کرتے ہیں, لیکن ظالم کے خلاف آواز اٹھانا یہ اتنا امپورٹنٹ ہے, اتنا امپورٹنٹ جو کہ نہیں ہو کے جگہ تھا. آپ لاسٹ روٹ لیول سے اٹھا کے دیکھ لو, یہ شریف فیملی زرداری, اس طرح شریف اور زرداری ہر اس میں موجود ہیں, ٹھیک ہے, انڈیویجول بیس. ان جسٹس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا رہا تھا. کیوں؟ ایک تو خوف, ٹھیک ہے, خوف کی بات آ جاتی ہے, خوف ہوتا ہے لوگوں کو, ٹھیک ہے, آپ کے پاس آپ کی مجبوریاں ہوتی ہیں. تو یہ کانسیپٹ جو کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار سورہ آل عمران میں بار بار یہ آیا, 2 دفعہ آیا, ٹھیک ہے, سورہ توبہ میں اس بارے میں بات ہوئی, احادیث میں اس بارے میں بات ہوئی, اور جہاد سے ہم لنک کر سکتے ہیں اس سے, ٹھیک ہے. جہاد کیا ہے کہ ہمیں جسٹس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, اور جو انجسٹس کے خلاف ہم نے بات کرنی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کی اتنی امپورٹنس ہے, ہم اس کو الگ الگ کر کے دیکھتے ہیں. یہ اس کو اگر ڈیفائن کروں نا میں ایک لائن میں, تو یوں ہوگا کہ جو رائٹیس پاتھ ہے, ٹھیک ہے, اس پہ جو 2 ایلیمنٹس ہیں جو آپ کو آپ کی ڈیسٹینیشن تک پہنچاتے ہیں, جس کو دونوں کو آپ نے فالو کرنا ہے, وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, ٹھیک ہے. اس چیز کو ہمیں اپنے دماغ اور آگے آنے والے میں جیسے ریولیوشن کامیاب ہوتا ہے آتے ہیں طریقے سے, ہمیں اس کو اپلائی کرنا لحاظ سے ہر اس ایکسپیکٹ میں, اور نہیں ہمیں منکر کو اپنی سوسائٹی میں واپس لانا ہوگا. انجسٹس کے خلاف, جو انجسٹس کے خلاف سوری, ہمیں مستقل بات چیت کرنی ہوگی, ٹھیک ہے. اور یہ ٹاپک کھڑا کہاں سے ہوا ہے ویسے, میں اس کو ڈیوائن کروا دوں, یہ نیوٹرل والی بات سے کھڑا ہوا ہے. جب آیا تھا کہ نیوٹرل ہیں ہم, ٹھیک ہے, آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے بھائی, نیوٹرل جانور ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. قرآن میں صاف صاف لکھا ہوا ہے, یہ جو آیت ہے یہ آپ کی اس چیز کو ڈیفائن کرتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اس سے نکلا ہے, اٹس ناٹ سم تھنگ کہ اسلام کو پولیٹیکل ٹول کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ. یہ ساری سچویشن ہی اس چیز کو سامنے لے کر آئی ہیں. ایونٹ ہی ایسے بلڈ اپ ہوئے کہ یہ بن کے سامنے آیا ہے, اور پھر عمران خان نے ایڈوکیٹ بنے اس چیز پر, ساری عوام اکٹھی ہوئی ہے. تو اس چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. تو کمنگ اس ٹاپک سے ہٹ کے کمنگ ٹو دا نیکسٹ ٹاپک ہمارا یہ کہ گراس روٹ لیول تک, ایک تو یہ کہ اسلامک ریفرنس میں ہم حقیقی آزادی کو کیسے کنسیڈر کر سکتے ہیں, اور گراس روٹ لیول پہ جا کے اس کو کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. یور ٹیک آن دس. اچھا, میرا نا اس میں ایک تھا, یہ بس ایک چھوٹا سا میں پارٹ اس پر میں کروں گا, اس کے بعد وی ول ڈو دا نیو ون. میرا اس میں یہی تھا کہ میں بہت عرصے تک نا ڈرتا تھا ٹو برنگ ریلیجن انٹو پالیٹکس, بٹ ناؤ آئی تھنک دیٹ دی اونلی پرسن ہو ہیڈ دا گٹس ٹو ایکچولی امپلیمنٹ Islam not for his politics but for the people of Pakistan was Imran Khan. ٹھیک ہے, آپ کا رحمت للعالمین, آپ کی اتھارٹی, لوگوں نے اس کو پتہ نہیں کیا بنا کر رکھ دیا تھا, ٹھیک ہے, کہ بھائی یہ وہ ہوگا جی, آپ کے شوٹر ہوں گے جو ان کے سعودیہ کے اندر ہوتے ہیں, ویسے ہوگا جی آپ کی جی بچوں کو ریڈیکلائز کیا جائے گا, لڑکیوں کو جی ابایا کروا دیا جائے گا, لڑکوں کو جی کہا جائے گا کہ بھائی ٹخنوں سے اوپر آپ رکھو, ٹھیک ہے. آپ کے اسلامو فوبیا کے لیے اس نے آپ نے وہ کام کیا, امر بالمعروف و نہی المنکر. یہ this is nutshell of عمران خان's tenure, ٹھیک ہے. بالکل, آپ نے اسلام کو ریلیجن کے اندر ایسے لائے, not for your own sake but for the sake of people of Pakistan to know کہ بھائی جان we cannot separate ourselves from it. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, ٹھیک ہے. ہمارے یہاں پرابلم صرف یہی ہے کہ سمجھانے والے اور سمجھنے والوں میں ڈفرنس یہ تھا, سمجھانے والے جی کہتے ہیں کہ ہم صرف اسلام کے لیے, سمجھنے والے سمجھتے تھے جی کہ اسلام کے علاوہ یہاں پر اور کچھ بھی نہیں ہوگا. حالانکہ ریاست مدینہ کیا تھی, ریاست مدینہ یہی تھی کہ جہاں پر اسلام کا بول بالا تھا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اسلام کے علاوہ جو ہے اس کو مار دو, اس کو ختم کر دو, ٹھیک ہے. اسلام کے علاوہ وہاں پر یہودی بھی تھے, عیسائی بھی تھے, باقی لوگ بھی تھے, بت ماننے والے بھی تھے لوگ. پھر وہاں پر آپ کا سوشل ویلفیئر, یہ بات آپ میری پھر سے یاد رکھ لیں. If Imran Khan comes back into power, it will not be because of the fact کہ جی پبلک آپ کا پریشر تھا, یا جی انسٹیٹیوٹس آپ کے ہار مانے گئے تھے, یا پھر عمران خان نے جی ان کو سی ڈنڈا دے کر رکھا تھا. It will only and only be because of the fact کہ اس بندے نے آپ کی غریب عوام کے لیے اتنا کام کیا. You cannot deny it. کوئی بہت ہی بیوقوف انسان, وہ کوئی بہت ہی بیوقوف انسان ہوگا جو جی کہے گا کہ یار عمران خان نے کچھ بھی نہیں کیا. یار میں آپ کو بتاتا ہوں, صرف صحت کارڈ آپ اٹھا دو, صرف صحت کارڈ آپ اٹھا دو,
صحت کارڈ کی وجہ سے آپ کے جتنے لوگوں کا مسئلہ سالو ہوا. ابھی میں نے اس دن یہ کل ایک پوسٹ کی ہے شیئر, ایک بیچاری ہے مجھے نام ان کا نا بھول رہا, ان کو کوئی ایشو ہے 65,000, ہاں 65,000 روپیز کا ان کا کام ہے, خرچہ ہے. صحت کارڈ ہوتا وہ بیچارے آرام سے چپ چاپ جا کر علاج کروا آتے. اس دن ہماری ایگزیکٹلی آپ نے شیلٹر کھولے, لنگر خانہ کھولا, لوگ باہر سڑکوں کے اوپر سے سو رہے ہیں. مجھے وہ ویڈیو جو تھی نا, وہ آپ نے ویڈیو دیکھی تھی کہ ایک بندہ مزدوری کر کے رات کو جی پہنچا تو وہ بند تھا, تو اس نے نا تالے کو یوں اٹھا کر وہ دیکھا تھا کہ یار یہ تو بند ہے. یہ اللہ تعالی کا عذاب تھا ہم پر کہ ایک اچھے بندے کو آپ نے نکالا, ایک اچھے لیڈر کو آپ نے نکالا, یہ آپ پر عذاب ہے. اور یہ اور اگر عمران خان واپس آئے گا, یہ صرف اور صرف غریب کی دعا ہے. یہ صرف اور صرف میں کہیں نہیں کہہ سکتا, میں چاہے جا کر وہ جان اپنی دے دوں یا پھر 1000 لوگ جان دے دیں, اس سے نہیں ہوگا کچھ. کام ہونا ہے تو اسی لیے ہونا ہے کیونکہ ایک غریب آدمی کے لیے اس بندے نے جتنی مدد کی ہے کسی اور نے بھی نہیں کی. یہ بندہ واپس حکومت میں آئے گا صرف اور صرف غریب کے ہی دعا سے آئے گا. ٹھیک ہے. if I talk about بھٹو for a minute just, بھٹو کو لوگ ابھی تک یاد کیوں ہے رکھتے؟ بے شک اس نے بڑے پیڑے کام کیے, بہت پیڑے کام کیے, لیکن اس نے واقعی میں کسان کو, مزدور کو ان کا اصل حق دیا تھا. کسان اور مزدور اتنا طاقتور تھا ہو چکا کہ یور انڈسٹریلسٹ اس میں یہی تھا کہ آپ کا کسان مزدور اتنا طاقتور تھا کہ آپ کے انڈسٹریلسٹ کو ایکا کرنا پڑا کہ بھائی اس کو ہٹانے ہم نے. کسان اور مزدور اتنا طاقتور تھا آپ کا. غریب کی دعا ہے, اسی لیے تو آج تک اس کا نام ہے, چاہے جس بیسس پر ہو, نام تو اس کا ہے نا. گھڑی خدا بخش میں ہر وقت لوگ ہوتے ہیں. ضیاء کی قبر پر کون ہوتا ہے؟ یحییٰ خان کی قبر پر کون ہوتا ہے؟ جنیجو کی وہ قبر پر کون ہوتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہوتا. نام ہے تو جی بھٹو کا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہمیں دیکھنی چاہیے کہ دی ڈائنامکس آف دا پاکستانی پالیٹکس ہیز چینجڈ. اٹ ہیز کمپلیٹلی چینجڈ. آپ غریب کی مدد کریں گے آپ تبھی آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے اب جو اپنا نظام ہے وہ پاکستان کے اوپر لاگو کرنا ہے, وہ کر چکے ہیں کہ اب جو غریب کی مدد نہیں کرے گا they will perish. پالیسی ہے کہ آپ کو نیچے طبقے کے لوگوں کو اٹھانا ہے, ان کے لیے کام کرنا ہے, اور جو یہ کرتا ہے obviously اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے. یہی اصول چلا آ رہا ہے, ایسے دنیا بنی ہے. تو خیر ہم تیسرے اس پہ آتے ہیں آپ کے پاس کہ حقیقی آزادی, واٹ ایکچولی از حقیقی آزادی, ناٹ جسٹ ریلیٹڈ ٹو دس موومنٹ. اوور آل اسلام میں حقیقی آزادی کیا ہے فار این انڈیویجول, فار اے سوسائٹی, اور اس کو گراس روٹ لیول سے کیسے مطلب ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں؟ واٹس یور ٹیک آن دس؟ اچھا سنو, یہ نا میں یہاں پر پاز کروں گا, میں نیا لنک شروع کرتا ہوں, پھر اس سے پھر ہم لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میں نیا لنک بھیجتا ہوں. ہاں یہ میں نے نوٹ ڈاؤن کر لیا کہ ٹائمنگ کیا ہے, آگے نا پھر میں کرتا ہوں. ٹھیک ہے, میں بھیجتا ہوں اس کو. اوکے. اچھا, تو بیسکلی if we talk about it, what we know for a fact is کہ آپ کے جو جتنے بھی گراس روٹ لیول کے جو لوگ ہیں they are impacted by two things. ٹھیک ہے, ایک ہوتی ہے آپ کی معیشت جو آپ کی مائکرو لیول پر ہوتی ہے, جس کی وجہ سے آپ کے سارا انفلیشن ریٹ سارا کچھ ہوتا ہے. دوسری چیز جو آپ کا بڑا سینٹیمنٹل ہے اس کے اندر, that is the religion. ٹھیک ہے, اب ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ ریلیجن کو تب یوز کرتے ہیں when they have lost everything. ٹھیک ہے, عمران خان نے پہلے عوام کو سمجھانے کی کوشش کی تھرو ٹرانسپیرنٹ گورنمنٹ. جتنی ٹرانسپیرنٹ گورنمنٹ عمران خان نے کی تھی کسی اور کی نہیں تھی. ٹھیک ہے, that we know for a fact. عمران خان نے اکانومی سمجھانے کی ان کو کوشش کی,
کووڈ سمجھانے کی ان کو کوشش کی, ہر طرح کے اس کے سوشل ویلفیئر اس کے پروگرام تھے, ان کو سمجھانے کی سے پوری کوشش کی. اور یہ بھی نہیں ہے کہ جی اسے ریلیجن کارڈ اینڈ میں آ کر لے گیا. ریلیجن کارڈ ہی ہیز بین یوزنگ, اٹس ناٹ اے ریلیجن کارڈ, اٹ از سم تھنگ ریلیجن اویئرنیس, جو یہ شروع سے بتاتا آ رہا ہے کہ بھائی مدینہ کی ایک ریاست ہے, وہ فلاحی وہ ایک ریاست ہے, اس کو ہم نے بنانا ہے. بیچ میں اس کے جتنے معاشی چیلنجز آئے اس نے ان کو سمجھایا, لوگ سمجھے نہیں. Amar bil Maroof is not a religion card that he played. It was a religious awareness that he played. جس میں لوگوں کو اس نے تھرو ریلیجیس پرسپیکٹو سمجھانے کی جی کوشش کی کہ بھائی جان ایک چیز صحیح ہے, ایک چیز غلط ہے. اٹ از آن یو کہ آپ جی ہمیں بتائیں کہ آپ لوگوں نے کس چیز کا سائڈ دینا ہے. ابھی آپ باہر نکل جائیں, majority of the people who were hesitant to stand for Imran Khan, now they are proudly wearing his pictures and be like, ہاں بھائی ہم عمران خان کے سپورٹرز ہیں. تو گراس روٹ لیول پر اگر آپ اس کی بات کریں, so what we can say for a fact is کہ گراس روٹ لیول پر اس کی implication ایسے ہے that there has been a massive change in the dynamics of the politics of Pakistan. آپ اس چیز کو ڈینائی کر ہی نہیں سکتے کہ ہاں بھی ہم نے نا اس کو چینج کر دی, یا پھر وہ آپ کا ابھی بھی وہی ہے جی کہ اسٹیبلشمنٹ آئے گی جی بنائے گی, آپ کے بڑے امیر آپ کے بزنس مین آئیں گے وہ جی آپ کا کام کریں گے پھر ہو جائے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اٹ ہیز بین چینجڈ. آپ کی اسٹیبلشمنٹ فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان آفٹر 1971, ٹھیک ہے, it has been pressurized not by some incident, not by some individual, but by the majority of the people of Pakistan. ٹھیک ہے. آپ کی ابھی آپ نے بات کی تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کے اس کانفرنس کی, اس کے بعد آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ آئی ایس پی آر نے کتنے ٹویٹس کیے ہیں. خود وہ پریس ریلیز جاری کر رہا ہے آپ کے میڈیا والوں کو کہ بھائی جان ہاں بھائی یہ آپ لوگ لگا دو, کیونکہ اگر وہ خود لگائیں گے ان کو گالیاں پڑتی ہیں آگے سے. آج تک کبھی بھی نہیں ہوا ایسا. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ فوج ایز این انسٹیٹیوٹ کے خلاف آپ بات کریں, یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. ہم فوج ایز این انسٹیٹیوٹ کے خلاف بات کبھی بھی نہیں کرنا چاہتے, لیکن 2-3 لوگوں کی وجہ سے آپ کی پوری فوج بدنام ہوئی. And it has never happened. کبھی بھی نہیں ہوا. ایک جائیہ خان آپ کا بدنام آپ کا ہوا تھا, ٹھیک ہے, وہ تو بنتا تھا, ٹھیک ہے, لیکن ڈومیسٹک پالیٹکس کی وجہ سے آج تک کوئی آرمی چیف آپ کا بدنام نہیں ہوا. It will be for the first time کہ اگر ایسا ہو آپ کا, ٹھیک ہے. تو یہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ گراس روٹ لیول پر آپ کی سیاست اتنی چینج ہو چکی ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کا ڈائنامکس آف دا پالیٹکس چینج ہو چکا ہے. آپ کا ہر انسٹیٹیوٹ now it's not under the pressure of some boot or some white collar job or some hefty amount of dollars. It is now under the pressure of the public. یہ سپریم کورٹ نے جو ابھی آپ کا ڈیسیژن دیا ہے, یہ کیوں دیا ہے 63A کے اوپر؟ آپ کو لگتا ہے کہ پریشر آف دا پبلک, ان کو پتہ ہے کہ بھائی اگر ہم اس کے خلاف کوئی وہ دیں گے, لوگوں نے باہر اگر آگ لگا دینی ہے اس کو. اور اس کے پیچھے ای سی پی نے بھی اسی لیے کی ہے کیونکہ ای سی پی کی بلڈنگ کو آگ لگانا اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو یہ ان کو اس میں دیکھنا ہوگا کہ بھائی جان where things are going wrong, where things have changed. آپ اب اس کے بعد you cannot deviate the people of Pakistan from the politics. آپ جس دکان میں جائیں, آپ جس گلی میں جائیں, آپ جہاں جائیں گے وہاں پر ایک کامن ڈسکشن ضرور ہوگی کہ politics in Pakistan have changed. That what will be the future of Pakistan. بالکل. اور اس کو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو اویئرنیس اتنے کریکٹ مینر میں اویئرنیس پھیلی ہے کہ ہم اگر سینسٹیوٹی کی بات کریں فوج کے ادارے کی اس میں رکھتے ہوئے, تو یہ معاملہ کافی آگے جا سکتا تھا اگر لوگوں کو پتہ ہے کہ کس ایکسٹینٹ پہ جا کے کن انڈیویجول سے بات کرنی ہے اور کس ایکسٹینٹ تک اس کو رکھنا ہے, تاکہ ایز جو پورا ایک انسٹیٹیوٹ ہے اس پہ بات نہ آئے. اور اس کو اتنا زبردست طریقے سے مینیج کیا گیا اور اس کو کیا گیا. اور میرے خیال سے جس طرح سے عمران خان
نے خود بھی ایک طرح سے ہنٹس دی ہیں, جس طرح بھی اپنے جلسوں میں مخاطب کیا ہے, لوگوں کو پتہ ہے, لوگوں نے اس سے سیکھا ہے, ٹھیک ہے. وہ ایک شخص جو جلسے کو سنتا ہے, اٹس ناٹ فار دا پرپز آف انٹرٹینمنٹ یا کچھ, ٹھیک ہے, وہ واقعی میں عمران خان کو سننے کے لیے بیٹھتے ہیں, اور روز وہ بے شک باتیں ریپیٹ کرتا ہے, لیکن اس کو روز غور سے سنتے ہیں اور اسی مطابق جو ہے روز فالو کرتے ہیں, اسی طرح سے لے کے چلتے ہیں اس کو. اسی وجہ سے یہ اتنی کامیاب ہوئی ہے کہ آپ کچھ بھی کر کے جو ہے, آپ ایک تو کسی بھی طرح کی بغاوت یا ریبیل نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے. آپ انسٹیٹیوٹ کو آن دا ہول آپ نے ٹارگیٹ نہیں کیا, آپ نے انڈیویجول سے بات کی, اور آپ ہماری فوج ہمارا وہ ہے جس کے بغیر پاکستان کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ہم نے انڈیویجول کے خلاف کرنی ہے بات, کیونکہ اگر یہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے تو پاکستان اس ڈائریکشن میں جائے گا جہاں پہ مطلب قائد اعظم کی روح کانپ جائے گی, ٹھیک ہے. تو ہمیں اس چیز کو سامنے رکھنا تھا. اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے سب کو اگر اسلامک پرسپیکٹو سے حقیقی آزادی کی بات کی ہے, تو حقیقی ہمارا ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلیس کیا, ایک تو یہ کہ اسلامک ٹیچنگ سے, دوسرا ہمارے جو ویژنری لیڈرز, علامہ اقبال کی بات کریں, ٹھیک ہے, ہمیشہ انہوں نے جو کیا نام ہے ایگزامپلز یوز کیے ہیں, اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ, اور مسئلہ یہ ہے کہ اس کو جس طرح سے آگے لے کے جایا گیا آنے والے سالوں میں, ہم اس چیز کو نہیں پکڑ سکے صحیح سے. ہم نے اس چیز کو تو ہم نے سمجھ لیا کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہمارا ہی از لارڈ, ٹھیک ہے, ہمیں اس کی عبادت کرنی, کسی اور کے آگے نہیں جھکنا. پر یہ جو ایک تھا نا کہ ہی از سسٹینر والا ایلیمنٹ اس طرح سے بیچ میں سے غائب کیا, مطلب ٹیچنگز میں, کہ لوگوں کو نہیں بتایا جاتا سسٹیننس کا مطلب کیا ہے. کہ بھائی آپ کو ایک پالنے والا ذات جو ہے وہ یہ سب نہیں ہے, آپ امریکہ کے ڈالرز پہ نہیں پڑھ رہے ہو, ٹھیک ہے. آپ کو پالنے والی ذات کوئی اور ہے, آپ نے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے, ٹھیک ہے. روٹی اس کو بھی مل رہی ہے جو مطلب کیا نام ہے گرے سے گرا ہوا بندہ ہے, ٹھیک ہے, یا پھر جو کہ اپنے بلبوتے پہ کچھ نہیں کر رہا, اور آبویسلی اس کو بھی مل رہی ہے جو کہ سب کچھ اپنے اون پہ کھڑے ہو کے کر رہا ہے, ٹھیک ہے. آزاد ہے واقعی میں, ٹھیک ہے, اپنے خوف سے آزاد ہے, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو ایک اونچے مقام پہ لے جانا چاہتا ہے, ٹھیک ہے. جیسے عمران خان کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا, مولانا رومی اس کو کوٹ کر کے کہتے ہیں کہ آپ چاہو تو زمین پہ چونٹیوں کی طرح بھی رینگ سکتے ہو, اور آسمان کی بلندی کو بھی پہنچ سکتے ہو, ٹھیک ہے. تو رزق تو اور کسی کو ملنا ہے. وہی بات ہے کہ سسٹینر سب کو پرووائڈ کرتا ہے, لیکن آپ نے اس کے راستے پہ چلو گے تو ہی تو آپ بیسٹ طریقے سے اپنے آپ کو لے کے چل پاؤ گے, اور جو اس بیسٹ کہہ لو کہ رحمت ہے وہ آپ تک پہنچ پائے گی, ٹھیک ہے. اور یہی پاکستان کی آئیڈیالوجی رہی ہے, اسی کے بیس پہ پاکستان کھڑا ہوا ہے. آپ کیسے کسی چیز کو اس کے کاز سے ڈیویٹ کر سکتے ہو اور ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کہ یار ہم امریکا کے غلام بن کے ان پہ ہاں میں ہاں ملا کے جو ہے ہم ان کی اپنی فورن پالیسی, یہ کس قسم کی آزادی کی فورن پالیسی آپ ان کے مطابق شیپ کر رہے ہو, یار خدا کا واسطے بھائی. اس پر عمران خان کی نا, میں نے I think like he has started to have a little change in his whole speech. اس کا زندگی نہیں, موت, رزق اور ایک اور تھا ٹرم, اس کے اوپر اس نے بہت اچھی بات لکھی تھی. اس سے کہا جی جن لوگوں کو جی ڈر ہے کہ اگر وہ میرا ساتھ دیں گے تو جی ان کو نوکری سے نکال دیں گے, رزق دینے والا اللہ ہے, انسان نہیں ہے. جن کو جی لگتا ہے کہ میرا ساتھ دینے سے ان کو مار دیا جائے گا, زندگی اور موت دینے والا اللہ ہے, خدا نہیں ہے, وہ اللہ ہے, انسان نہیں ہے. بیوروکریٹس کو اسپیشلی ٹارگیٹ کر کے آیا. ہاں, اور تیسرا ایک اور تھا, I don't think I remember it, لیکن اس میں بھی یہی تھا کہ اس سے بھی کہا کہ عزت کی اس نے بات کی. اس نے کہا جی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ میرا ساتھ دینے سے آپ کو عزت نہیں ملے گی, عزت دینے والا اللہ ہے, انسان نہیں ہے. یعنی کہ اس بندے نے اپنی پوری سیاست اگر 3 لائنوں میں کور کیا وہ یہی ہے. اس سے پورے ریولوشن کو اگر 3 لائنوں میں کور کیا وہ یہ ہے کہ تم لوگ اگر ٹھیک چیز کے لیے کھڑے ہو رہے ہو, تم لوگوں کو کس بات کا وہ ڈر ہے, کس بات کا وہ ڈر ہے. اور شاہین کی جو ایگزامپل یوز کرتے ہیں, اچھا اقبال کے بھی شاہین کیوں اقبال نے یوز کیا ہے, اس کے پیچھے ایک ریزن ہے. انہوں نے باز یوز نہیں کیا, انہوں نے شاہین کو یوز کیا, ٹھیک ہے. حالانکہ باز کی بھی جو فلائٹ ہے وہ کافی اونچی ہوتی ہے, تو لیکن پرواز کی بات کی جائے, شاہین وہ ہے جو کہ اپنا رزق خود تلاش کرتا ہے, ٹھیک ہے. یہ فیکٹر ہے, ٹھیک ہے. کسی اور کی اس پہ جو ہے پہ فیڈ نہیں کرتا, اپنا رزق خود تلاش کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ایک اتنی اعلیٰ اور پرفیکٹ ایگزامپل ہے. اور جب کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ میں لوگوں نے شاہین کی مثالیں قائم کی, ٹھیک ہے, تو ہمارا بھی وہی بیس ہے, ہمارے لیڈرز کا بھی وہی ویژن تھا. پھر آپ کیسے جا سکتے ہو کسی اور ڈائریکشن میں, ٹھیک ہے, اور ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کہ یار پاکستان آگے بڑھے گا. آبویسلی جو اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں ان کا پاکستان سے تو کوئی اتنا انٹرسٹ ہے نہیں, ٹھیک ہے, وہ اپنے انٹرسٹ کو لے کے سامنے چل رہے ہیں, لیکن عوام کو
جو ان کو ابھی بھی سپورٹ کرتے ہیں کہ امریکہ کے ہم وینٹیلیٹر پہ استغفراللہ ہم لیٹے میں تو کہ کیا بندہ بولے اس بات پہ, مطلب ہنسی آتی سن کے. بھائی بہت بڑی ایسی قومیں دیکھو, ہیروشیما وغیرہ, ان لوگوں نے ترقی کی ہے, ان کے ساتھ جو ہوا تھا کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہ کھڑے ہوں گے واپس لوگ؟ ٹھیک ہے, انہوں نے اپنی ملٹی نیشنلز بنائی, انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا, مطلب جو جس طرح سے یہ لوگ اپنے آپ کو لے کے چلنا چاہتے تھے اپنی آئیڈیالوجی کے تھرو, ان میں کامیاب ہوئے. کیوں؟ کیونکہ سیلف ڈیپینڈنسی پہ آئے. ٹھیک ہے, حقیقی آزادی کا کانسیپٹ سمجھا ہے. ہماری حقیقی آزادی یہ ہے کہ ہمیں اپنا, ہمارا جو بیس تھا ایک اچھا فنڈامنٹل کیا تھا کہ پیٹریوٹزم. ٹھیک ہے, اس کے پھر مختلف بیسز ہیں جس پہ پاکستان کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ریلیجن ان میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے, تو ریلیجیس بیس کو آپ کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ ٹھیک ہے, آپ اس کو لے کے چلنا, آپ کو ہر اس میں جو ہے حقیقی آزادی کو آگے لے کے چلنا, چاہے وہ آپ کی اکانومی کے لحاظ سے ہو, چاہے وہ آپ کو ریلیجن کے لحاظ سے ہو, ٹھیک ہے, چاہے آپ کے کنڈکٹ کے لحاظ سے ہو. آپ کو ہر طریقے سے ایک ایگزامپل شو کرنی کی ہے. ریاست مدینہ کو ہم بالکل اسی جو ہے اصولے پہ چل رہے ہیں, فالو کر رہے ہیں, تب ہی آگے جا سکیں گے. تو گراس روٹ لیول پہ آپ جیسے کہہ رہے ہو بہت بڑا چینج آیا ہے, لیکن اس چینج کو مینٹین کرنے کی, کیونکہ دیکھو چینج آتے ہیں وہ مینٹین نہیں کیے جاتے, وہ مینیج نہیں کیے جاتے, وہ نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں اگر دعا ہماری یہ ہے کہ ریولیوشن یہ بالکل کامیاب ہو. ٹھیک ہے, اور آئے پورے طریقے سے. لیکن بات وہی ہے کہ لوگوں کو ابھی بھی بات سمجھنی ہے کہ آپ, اچھی بات ہے کہ آپ نہیں ڈر رہے کہ یار آپ کی نوکریاں جائیں گی, یہ ہوگا وہ ہوگا. ٹھیک ہے, اور اسپیشلی بیوروکریسی, کیونکہ وہ لوگ ہیں جو کہ سب سے زیادہ ڈرپوک ہوتے ہیں, ان کے مجبوریاں بہت ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, آگے جا کے کیا کرنا ہے آپ نے, آگے بھی لوگ آپ کو انٹیمیڈیٹ کرنے کے لیے ہوں گے, اور آپ کے سوسائٹی میں ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں. ٹھیک ہے, مختلف فیلڈز میں. یہ تو ہمارے پالیٹکس کی ایک فیلڈ ہے. ٹھیک ہے, اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ عمران خان نواز شریف, اٹس بیونڈ پالیٹکس. ٹھیک ہے نا, یہ حق اور باتیں کی بات ہے. تو آپ کو یہ ہر ایسپیکٹ آف لائف میں اس کو اڈاپٹ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, آپ گراس روٹ لیول سمجھانا ہوگا کہ یار اللہ تعالیٰ ہی آپ کے سسٹینر ہے, پرووائڈر ہے. ٹھیک ہے, تو نہے انل منکر کو سائڈ پہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, آپ نے انجسٹس کے خلاف بولنا ہے. ٹھیک ہے, چاہے آپ کو اس میں کوئی بھی ہو رہا ہے نقصان, کیونکہ اس ایٹ دی اینڈ کیا ہو رہا ہے کہ جو فائنل آپ کا رزلٹ لانگ ٹرم پہ ہوگا وہ فروٹفل ہوگا. ٹھیک ہے, یہ چیز جب آپ بچوں کے اس میں دماغ میں بٹھاؤ گے, بیس سے بٹھاؤ گے, تو سوچو کہ وہ ان کی مائنڈ سیٹ کیا ہوگا بڑے ہو کے, وہ کتنے آگے لے کے جائیں گے نیشن کو. اور مطلب ان پرنسپلس پہ کھڑی ہوئی بھی نیشن کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی بھی ڈاؤن فال کا شکار ہو سکے؟ وہ آگے سے آگے جانے کے لیے ہوتی ہے. تو میرا اس میں اوور آل یہی رہے گا. اس میں بھی جو آپ نے بات کی ہے ابھی, وہ یہی کہ ہم اگر ان ساری چیزوں کو حقیقی آزادی اٹھا لیں, آپ امر بالمعروف اٹھا لیں, آپ پھر اس کے گراس روٹ امپلیکیشن دیکھیں. ہم نے ایک چیز ضرور دیکھی ہے کہ اس پر اگر ہمارے ہاں پرابلم, اس کا تھوڑا سا میں آپ کو اگر ایبسٹریکٹ میں آپ کو بتا دوں, اس کا وہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں ریلیجن کا پرابلم دو اینٹیٹیز سے ہمیشہ کھڑا کیا ہے. ایک آپ کے کنزرویٹیوز نے اور ایک آپ کے لبرلز نے. ٹھیک ہے, بالکل. کنزرویٹیوز نے ریلیجن کو ہمیشہ ایشو ایسے بنایا ہے کہ آپ کے ریلیجن کو انہوں نے کہا جی کہ بھائی یہ سب سے سخت انٹرپریٹیشن کے ساتھ آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, مسلط کرنا ہے ایگزیکٹلی, بالکل ٹھیک ہے, مسلط آپ نے جی کرنا ہے اس کو. ٹھیک ہے, اور آپ نے جی اس کو بس آپ نے اس کو مائکرو لیول پر نہیں آپ نے وہ رکھنا, آپ نے اس کو میکرو لیول کے جی اوپر وہ رکھنا ہے. You will not talk against corruption, you will not talk against the domestic abuse, you will not talk against the soothe in our monetary policy, you will not talk about how our bureaucracy is working, you will not talk about what exposure we are getting on social بات کیا ہوگی شلوار, آپ کا جو شلوار ہے وہ ٹانگے سے اوپر ہو. ایگزیکٹلی, یہ بات کہ جی داڑھی کیوں نہیں ہے, جینز کیوں اس نے پہنی ہوئی ہے, ٹائٹ جینز کیوں ہے, کو ایجوکیشن کیوں ہے, کانسرٹ کیوں ہو رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے, وہ کیوں ہو رہا ہے. آپ کا ہمیشہ یہ ریلیجن یوز کیا گیا میکرو لیول کے اوپر, کبھی مائکرو لیول پر آپ کا نہیں ہوا. یہ ایشو ہوتا ہے کنزرویٹوز کا. لبرلز جی یہ کہتے ہیں کہ بھائی جان وہ اسی چیز, وہ صرف اسی چیز کو اٹھائیں گے اور وہ جی کہیں گے کہ بھائی جان دیکھو ہمارے یہاں جی اسلام کا they use the word اسلام, کہ جی اسلام کی implication in Pakistan is devastating. اس کا جی رولا ہی رولا ہے آپ کا. ٹھیک ہے, تو جی آپ ریلیجن کو اور اسٹیٹ کو دور رکھو. If you read about Treaty of Westphalia in
1648 یا 1648 میں. It is the treaty that basically laid down the foundation of what European Union is now. کہ جی آپ کا ریلیجن آپ کے اسٹیٹ سے کمپلیٹلی دور ہو جائے گا. What people don't understand in Pakistan is for this thing especially for the liberal people. یورپ نے ترقی کی جب وہ اپنے مذہب سے دور ہوا. مڈل ایسٹ نے ترقی کی جب وہ اپنے مذہب سے قریب ہوا. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب ان دو اینٹیٹیز نے ان دونوں معاملات کو اتنا گندا کیا ہوا ہے کہ میں یا کوئی بھی دوسرا آدمی جو اس چیز کو بہت گہری ایک نوعیت سے اس کو سمجھتا ہے, they are afraid to talk about the inclusion of Islam in the politics of Pakistan. ٹھیک ہے, عمران خان نے جب اسلام کو پالیٹکس کے اندر انٹروڈیوس کیا, ری انٹروڈیوس کیا, ٹھیک ہے, بہت سارے لوگوں کو جی فیئر تھا کہ یار یہ ویسا ہی ہوگا جیسے ضیاء نے کیا, لیکن عمران خان نے اس کو مسلط نہیں کیا. عمران خان نے ہر سپیچ کے اندر, آپ اس کی پرائم منسٹر ٹینیورشپ کی جتنی سپیچز ہیں آپ وہ اٹھا کر دیکھ لیں, he has always talked about the model of the state of Medina, the welfare state of Medina. اس نے مسلط نہیں کیا کہ جی نہیں یہی ہوگا یہی ہوگا یہی ہوگا یہی ہوگا, ٹھیک ہے. اس نے ایسے کیا کہ اٹس دی بیسٹ ماڈل, اٹ از دی بیسٹ ماڈل, اور اس نے اپنی طرف سے دکھانے کی بھی بھرپور اس نے کوشش کی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے رحمت للعالمین اتھارٹی اگر بنائی تھی اس کا مطلب یہ چیز نہیں تھی کہ وہ مورل پولیسنگ کرے گا. سب سے پہلے اس کا فوکس تھا کہ آپ کے ہاں جو سوسائٹل گیپس ہیں that are caused due to the lack of Islamic knowledge, آپ پہلے اس کو theoretically پورا آپ کریں گے, اس کے بعد آپ اس کو امپلیمنٹ کروانے کی کوشش آپ کریں گے. جب تک آپ کو مجھے ترجمہ ہے ہی نہیں, اسلام کا ترجمہ ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے, ہم کہاں سے کہاں وہ کریں گے اس کے اوپر. ٹھیک ہے, آپ نے قرآن جب 2-3 مرتبہ آپ پڑھیں گے وتھ ترجمہ, ٹھیک ہے, جو انفارچونیٹلی میں نے نہیں کیا ہوا, ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ کہ مجھے قرآن کی سمجھ ہوگی. آئی کین ناٹ لک انٹو طالبان اور آئیسس اور سعودیہ یا پھر ایران ہو گیا یا لیبنان ہو گیا یا پھر وہ ہو گیا فلانا ڈھمکانا ہو گیا. I will not look into that. They are not responsible for the throne of Islam. Responsible for the throne of Islam is an individual Muslim who have the complete knowledge of Islam. ٹھیک ہے, عمران خان نے اس چیز کو پروموٹ کیا, یہ گراس روٹ لیول پر جا کر پھیلا ہے, لوگوں کو سمجھ آئی ہے, لوگوں نے تب اس کے اوپر دیکھنا وہ آپ نے شروع کیا. ٹھیک ہے, آپ نے لوگوں کے اوپر مسلط نہیں کیا, آپ نے لوگوں کو کنونس کرنے کی وہ کیا ہے. اس دن میں بڑا حیران ہوا تھا اس کے اوپر, مولانا طارق پر. اس نے عمران خان کو نہ کہا کہ آپ تبلیغ شروع کریں. عمران خان آلریڈی تبلیغ کر رہا ہے, اور عمران خان نے جس طریقے سے تبلیغ کیا I don't think کوئی اور مولوی ایسے کرتا ہے. عمران خان کو اپنا چیرسما کا پتہ ہے, اس نے لوگوں کو کنونس کیا ہے, اس نے مسلط نہیں کیا. اور تبلیغ کے اصل معنی ہوتے ہی یہی ہیں کہ آپ لوگوں کو کنونس کریں, آپ ان کی جو ایک ہوتی ہے نا ایک کنسائنس ہوتی ہے, آپ اس کو جگائیں, آپ ان کو بتائیں کہ یار this is what Islam is, this is what we are going through. تو یہ کچھ چیزیں ہم اس طرح دیکھ سکتے ہیں نا کہ اچھا یہی ہوتے ہیں ڈفرینسز آف اوپینینز نا, کیونکہ وہ لوگ اس کو خاص نظر سے دیکھتے ہیں تبلیغ کے کام کو. ٹھیک ہے, وہ عمران خان والی نظر سے نہیں دیکھتے. آلدو جو کام اس نے تبلیغ کا کیا ہے یونائٹڈ نیشنز پہ جا کے, یار اس کی اسپیچز کے آپ صرف ویوز دیکھو اور اس پہ رسپانس دیکھو. بنگلہ دیش جب میرے خیال سے 74 تھا, کون سا اسپیکر سیشن تھا جو 2019 میں ہوا تھا, 1974. تو اس میں 2-3 سال پہلے جو ہوا تھا اس میں جو عمران خان کی اسپیچ تھی وہ بنگلہ دیش میں بنگالی تھے کہ ہم نے اس کو اس طرح سے سنا تھا جیسے کہ کوئی ٹیچر ہے, ٹھیک ہے, ہمیں وہ ٹیچ کر رہا ہے ریجن کے بارے میں اور اوور آل جو ورلڈ کے افیئرس ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ تبلیغ کا کام جس لیول پہ جا کے اس نے کیا وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. ٹھیک ہے, لیکن لوگ اپنا نظریہ ہوتا ہے اس کو دیکھنے کا, اس پہ کہہ سکتے ہیں ڈفرینسز آف اوپینین ریلیجن میں آپ کے پاس, کیونکہ دیکھو آپ کسی سے بھی 100% وہ اتفاق نہیں کر سکتے, یہ ایک کامن سی بات ہے. اگر آپ کسی سے سوائے اللہ تعالیٰ کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, ٹھیک ہے, آپ کسی سے بھی 100% اتفاق نہیں کر سکتے.
یہ بالکل صحیح بات ہے. ریلیجن میں لبرلس کے لیے بھی یہ بات پتہ ہونا ضروری ہے کہ ریلیجن میں ایسا نہیں ہے کہ انٹرپریٹیشنز کے لیے اوپن نہیں ہے. مختلف معاملوں میں مختلف انٹرپریٹیشنز ہیں, اجتہاد ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کاز ہے کسی بھی قسم کی اس میں ڈسکریمنیشن کا, یا آپ کہہ لو کہ سیپریشن کا. وہ ہے جو کہ ہیلدی اختلاف کہہ لو آپ, ٹھیک ہے نا, اس کو یہ موجود رہتا ہے مختلف اس میں, ٹھیک ہے. ہمارے بڑے بڑے اسلامک اسکالرز ہیں, ٹھیک ہے, ان میں آپس میں اختلاف ہے بڑے بڑے معاملوں کو بھی لے کے, کیلیفٹ کے معاملوں کو لے کے. آپ بات ڈاکٹر اسرار کی, آپ بات کرو جاوید احمد گاندھی صاحب کی, ٹھیک ہے. تو یہ اسلام میں اگر ڈفرینس آف اوپینین موجود ہیں, یہ ہرگز کسی اس کے کاز نہیں ہے, اور یہ ڈفرینسز آف اوپینین صحابہ کرام ہی موجود تھے مختلف سچویشن میں جا کے, ٹھیک ہے. تو یہ انسانی فطرت ہے, ٹھیک ہے. ہر شخص ہر اس کو ایونٹ کو اس کو اپنی نظر سے دیکھتا ہے, ٹھیک ہے. تو ان کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو سمجھ آ رہا ہے اس کو اڈاپٹ کرو, ٹھیک ہے, آپ اس کے مطابق چلو. بٹ میں آپ کو ایک شیورٹی کہہ سکتا ہوں, کیونکہ ہم نے ایگزامپلس دیکھی پاس میں, کبھی بھی اسلامک سوسائٹی میں ان کے ڈاؤن فال کا سبب یہ نہیں رہی ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ کو کہہ لو کہ بہت ہی ہیلدی اس میں ہوتا ہے کہ یار آپ یور انٹو ریلیجن, ٹھیک ہے, آپ اس کو سمجھ رہے ہو اور اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرو, ٹھیک ہے, سوسائٹی کے اندر. تو یہ بالکل بھی بیس نہیں بنتا, بیس کچھ اور ہے, کانفلکٹ کی جو بیسکلی ہوتی ہے وہ کچھ اور ہے, ٹھیک ہے. تو اس حساب سے میری یہ رائے ہے. اچھا, if I look further into it نا, میں اس چیز کو in a sense سے دیکھتا ہوں کہ آپ کی جو سیاست ہے نا پاکستان کی, اس کو چلانے کے لیے I think this is one of the most آپ کہیں کہ history changing thing that we have seen in our life. I just want to end it in a nutshell کیونکہ it's a very complex topic, اور ہم اس پر بات تب تک اسی لیے نہیں کر سکتے جب تک اس پر ہم ایک like آنے والے ویکس کو نہ وہ دیکھ لیں. اچھا, so in a nutshell I think کہ ہمیں ابھی صرف اس چیز کو دیکھنا چاہیے in a way کہ آپ کی پاکستان کی سیاست چینج ہو چکی ہے, سسٹم گرنے والا ہے. It is a revolution that we are observing, we are experiencing, ٹھیک ہے. ہم نے جی ریولیوشن دیکھے ہیں جی, چائنا کا, کیوبا کا, پاکستان کا اپنا دیکھا تھا, ایران کا ہم نے دیکھا تھا, عرب اسپرنگ ہم نے دیکھا تھا. But this revolution in Pakistan is something that will change the dynamics of not only Pakistan or this region but of the Muslim world. عمران خان کو ہم لوگ جمال عبد الناصر کی نظر سے دیکھ رہے تھے, کیا he is the new جمال عبد الناصر of the Islamic world. جمال عبد الناصر, اگر میں تھوڑا بہت ایک دے دوں اپنے لوگوں کو, he was the president of Egypt who was known as the king of the Islamic world even during the time when there were leaders like Gaddafi and there were leaders like Ayub Khan, when there were leaders like Shah Faisal. اس کے باوجود لائک آپ خود امیجن کریں کہ اس بندے کا اسٹیچر کیا تھا کہ اس کو لیڈر آف دی اسلامک ورلڈ مانتے تھے. عمران خان واز برنگنگ دیٹ بیک, ہی واز برنگنگ بیک دا لیگیسی آف دی اسلامک امپائر دیٹ ایگزسٹڈ تھرو آؤٹ دا ہسٹری آف دا مین کائنڈ. عمران خان کی وہ عزت کی نظر سے دیکھتے تھے, تو وہ اس چیز کو واپس لا رہا تھا. اور ابھی اگر if they don't let him come back into power, believe me, then God help us, God help Pakistan, God help the people of this region, کیونکہ اس کے بعد it will be a complete bloodshed. کیونکہ جب آپ ایک اچھی چیز کو ہونے سے روکیں گے پھر ہم پر عذاب آئے گا, اور ان پر بھی عذاب آئے گا جنہوں نے اس پر چپ رہے تھے. اچھا, تو ان شارٹ اس کو اینڈ کرتے ہیں کہ جس ایرا میں ہم رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس میں دس از دا موسٹ کریٹیکل اسٹیج ان دا ہسٹری آف پاکستان, ٹھیک ہے. اس میں وہ کچھ ہو رہا ہے جس کو ہم مطلب امیجن کر سکتے تھے کہ یار پاکستان کس طرح سے چینج ہوگا, کیسے ہی ہم اس کرپٹ ایلیٹ سے ہماری جان چھوٹے گی, ٹھیک ہے, اور ان کے کیسے ہم اس ڈائریکشن میں جا پائیں گے جہاں بیسکلی ہمارے لیڈرس کا خواب تھا, ٹھیک ہے, جس کے لیے پاکستان بنا تھا. تو یہ وہ ٹائم ہے, دس از دا موسٹ کروشل ٹائم, ٹھیک ہے. تو ہم نے اس میں بیدار جو رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو کنسسٹنٹلی ہم نے رہنا ہے اس کو, ٹھیک ہے, اس کو اور اس طرح سے ہم آگے بڑھیں گے تو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں مطلب ان شاء اللہ تعالیٰ ود ان دا نیکسٹ 25 ایئر پاکستان کا وہ مقام ہوگا دنیا میں جو کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. بہت مطلب کہ ایک الگ ہی اسٹیچر ہوگا پاکستان کا, جس کا خواب علامہ اقبال نے واقعی میں دیکھا تھا. نو ڈاؤٹ اس کے اندر. تو احمد تھینک یو سو مچ, آپ نے لائک اس اسلامک ایسپیکٹ کو ٹچ کیا جس کے بارے میں میرے پاس اتنی نالج وہ نہیں تھی.
تو میں یہی چیز کہوں گا کہ لوگوں کو اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ تھوڑا بہت اپنا پولیٹیکل بائسنس سائڈ پر رکھیں نا, آپ اس چیز کو جسٹ ان دا کانٹیکسٹ آف ریلیجن اینڈ اسٹیٹ دیکھیں کہ صرف اس چیز کی وجہ سے آپ کا اس کا سینٹیمنٹ کتنا چینج ہوا ہے. ٹھیک ہے, لائک وین وی سو کہ نو کانفیڈنس کا موشن آ رہا ہے, despite the fact that there was inflation, despite the fact that there were not very good economic halat on the micro level, not on the macro level. Macro level par we are right now going extraordinary. Micro level par aap micro level par aap issue the. But when we saw کہ یار عمران خان کی جگہ یہ لوگ آئیں گے, لوگوں کا پرسپیکٹو ٹوٹلی چینج ہو گیا. They did not want کہ یارا ہم ان کے انڈر ہیں. Like there was this one thing کہ ہم بھوکے مر جائیں گے لیکن غلامی میں نہیں مریں گے. ٹھیک ہے, ٹیپو سلطان والی بات ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. چاہے اس شیر کے اوپر گیدڑ جتنے پنجے مار دیں وہ شیر ہی رہے گا, اور وہ چاہے لڑتے ہوئے مر جائے نا تو وہ شیر کے مردہ جسم کے پاس بھی آنے سے وہ لوگ ڈرتے ہوتے ہیں. This is the same thing that has happened with Imran Khan. He is an injured lion but not a dead one, and he will remain long inshallah. تو چلیں پھر یار, that is all from my side. Thank you very much and we hope کہ ہم ایسے پوڈ کاسٹ اور آگے کرتے رہیں انشاءاللہ. چلو پھر, thank you so much.